الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه وأشار إلى أن الصواب وقفه. محترم حاضرین، یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان میں سے جو حدیث ہے، پہلی حدیث جو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ ضعیف ہے. دوسری جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ موقوف روایت ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے. تو لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حدیث معنوی اعتبار سے، معنی کے لحاظ سے یہ صحیح ہے. مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جانوروں کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اس کو خریدنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ وہ جانور، حاملہ جانور بچے کو جن دے. اسی طریقے سے جو جانور کے تھن میں جو دودھ ہوتا ہے اس دودھ کو خریدنے سے منع کیا ہے. وعن شراء العبد وهو آبق، اور غلام کو خریدنے سے منع کیا ہے اس حال میں کہ وہ بھاگا ہوا ہو، یعنی بھاگا ہوا غلام خریدنے سے منع کیا ہے. وعن شراء المغانم حتى تقسم، اور غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے خریدنے کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، اور صدقہ کو بیچنے سے، خریدنے یا بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ اس کو پہلے صدقہ انسان کے قبضے میں آ جائے. وعن ضربۃ الغائص، اور سمندر میں یا دریاؤں میں جو غوطہ لگاتا ہے اس غوطہ لگانے کے خریدنے اور بیچنے کو بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں، اس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تشتروا السمک فی الماء، کہ تم پانی میں مچھلی کو نہ بیچو، فإنہ غرر، اس لیے کہ اس میں غرر ہے. تو یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. پہلی حدیث آپ دیکھیں بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے پیٹ میں، جو حاملہ جو جانور ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچہ کو بیچنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ وہ جانور بچے کو جن دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بچہ زندہ نہ ہو، مرا ہوا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ زندہ ہو لیکن عیبدار ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو بہت سارے وہ چیزیں ہیں، بہت سارے وہ ہیں، اس میں غرر پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ حرام ہے. اسی طریقے سے عن بیع ما فی ضروعها، یعنی دودھ کو آپ جانوروں کے تھن میں ہی خریدیں تو اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر بھی غرر پایا جا رہا ہے، صحیح سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. لیکن جب انسان دودھ دوہ لیتا ہے، دودھ جانور کے تھن سے نکال لیتا ہے تو اس کو بیچتا ہے تو پھر وہ صحیح ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی غرر ہے. غرر کیا ہے؟ غرر یہ ہے کہ اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے اور اس کی کمیت کا اندازہ ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بھاگا ہوا غلام کو خریدنے اور بیچنے سے منع کیا گیا ہے. اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ بھاگا ہوا غلام اگر بیچ دیا جائے، بھلے ہی وہ آپ کی ملکیت ہے لیکن چونکہ آپ اس کو دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے وہ آپ کو حاصل ہو، واپس لوٹ کے آئے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ آپ کو نہ ملے، تو اس میں بھی غرر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعن المغانم حتى تقسم، یعنی مال غنیمت کو بیچنے سے بھی منع کیا ہے تقسیم ہونے سے پہلے. یعنی کوئی انسان ہے، مثال کے طور پر وہ جنگ میں شریک ہوا، شریک ہونے کے بعد مال غنیمت ملتا ہے تو وہ مشترکہ وہ ہوتی ہے نا، اس کے شرعی تقسیمات ہیں. تو وہ جو تقسیم ہونے سے پہلے ابھی نہیں معلوم ہے کس کو کتنا ملے گا، ابھی نہیں معلوم ہے، کسی کا حصہ متعین نہیں ہوا ہے. آپ کو ملے گا ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنا ملے گا، آپ کا حصہ کی تعین نہیں ہوئی ہے. تو آپ اس کو اگر پہلے بیچ دیتے ہیں
تو یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غرر ہے. ممکن ہے آپ کو ملے، ممکن ہے کسی وجہ سے آپ محروم ہو، ممکن ہے کہ آپ کو ملے جتنا بیچا ہے آپ کو اتنا نہ ملے. تو یہ سب ساری چیزیں ہیں جو کہ غرر کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے وعن شراء الصدقات حتی تقبض، صدقات کو لینے سے پہلے ہی صدقہ کو بیچ دیا جائے. یعنی مثال کے طور پر کوئی معروف ہے، کوئی آدمی آپ کو صدقہ دے جاتا ہے، کوئی چیز صدقے میں دے جاتا ہے، یا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں عموماً لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں فلاں صاحب وہ مجھے صدقہ لا کر کے دیں گے، لیکن آپ اس صدقہ کو اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے ہی آپ اس کو بیچ دیں، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے، آپ اس کو بیچ دیں، تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں غرر ہے. ممکن ہے وہ آپ کو اس سال نہ دے، ممکن ہے آپ جتنا امید کرتے ہیں اس سے کم ہو، ممکن ہے امید سے زیادہ مل جائے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان تمام جو انواع جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اس میں غرر پایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے وعن ضربۃ الغائص، ایک آدمی ہے جو سمندر میں یا دریاؤں میں غوطہ لگاتا ہے اور نیچے سے مچھلیاں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں یا قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے، تو وہ بھی بیچنے سے منع کیا ہے. ضربۃ الغائص یعنی کہے کہ میں سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوں یا پانی میں غوطہ لگا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں جو آئے گا وہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن اس کی قیمت مثال کے طور پر 100 روپے ہوگی. اب وہ جو اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے اس کو ملے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ نہ ملے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ سامان کی قیمت 100 روپے نہ ہو، اس بات کے امکان ہے کہ اس کی سامان کی قیمت ہزاروں روپے میں ہو. تو ظاہر ہے اس میں غرر پایا جا رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشتروا السمک فی الماء فانہ غرر، کہ پانی کے اندر مچھلی کو نہ بیچو اس لیے کہ اس میں غرر ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے. تو یہاں جو مسئلہ ہے کہ پانی کو سمندر میں یا پانی میں مچھلی کو بیچنے کا کیا حکم ہے، تو اصلاً حکم یہ ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے، مگر تین شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ کہ ان یکون مملوکن، کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ آپ کی ملکیت ہو، اپنی ملکیت ہو، کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون الماء رقیقا لا یمنع مشاہدتہ ومعرفتہ، کہ پانی وہ صاف شفاف ہو، اس کو دیکھا جا سکتا ہو مچھلی کو، اور مچھلی کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ جانا جا سکے، کون سی قسم کی مچھلی ہے وہ جانا جا سکے. تیسری شرط یہ ہے ان یکون اصطیادہ و امساکہ، یعنی ان یمکن اصطیادہ و امساکہ، کہ آپ ان مچھلی کو روک سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا شکار بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ نے جگہ گھیر دی ہے مچھلی کی شکار کے لیے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر 3000 10,000 8,000 مچھلیاں ہیں ان میں سے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مچھلیاں وہاں سے نکل کر کے دریاؤں میں چلی جا رہی ہیں، سمندروں میں چلی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو مچھلی پالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سمندر میں یا دریاؤں کے کنارے بھی وہ ایک اچھا خاصا ایک بڑا ایریا مقرر کر دیتے ہیں اور جال لگا دیتے ہیں، مچھلیاں اس سے نکل کر کے سمندر میں دریاؤں میں نہیں جاتی ہیں، تو وہ رکی رہتی ہیں ایک جگہ پر. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کتنی مچھلیاں ہیں، ہم اس کا آسانی سے شکار کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر اس کو خرید فروخت کر رہا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی مچھلی ہیں، کتنی کون سی قسم کی ہیں، کوالٹی کیا ہے، نام کیا ہے، سب کچھ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی جہالت باقی نہیں. تو ان تین شروط کے ساتھ اس کو بیچا جا سکتا ہے. لیکن عموماً ایسے ہی صرف آپ پانی کے اندر کوئی تالاب ہے، تالاب کا پانی جو ہے بالکل گندا ہے، میلا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، نہ پانی صاف شفاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے آپ کے سامنے ایک بڑی سی تشتری لائی جائے، برتن لایا جائے، اس میں آپ کے سامنے مچھلیاں رکھی ہوئی ہوں، جیسے لوگ مارکیٹ میں بیچتے ہیں کہ نہیں، تو مارکیٹ میں جو بیچتے ہیں آپ کے سامنے مچھلی ایک تشتری میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سی مچھلی ہے، کتنی مچھلی ہے، کتنے کلو کی، سب ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہے. تو جہالت ختم ہو گئی تو اس کا حکم
لوٹ آیا۔ لیکن اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں پائی گئی یا ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اس کا بیچنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔